الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی. جی لاسٹ کلاس میں کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ جی ناسخ اور منسوخ کی تعریف پڑھی تھی کہ ناسخ کیا ہوتا ہے اور منسوخ کیا ہوتا ہے. نسخ کیا ہوتا ہے؟ نسخ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی حکم پہلے آئے اور بعد میں ایک نیا حکم آ کے پرانے والے حکم کو یا تو ختم کر دے یا اس میں کوئی تبدیلی واقع کر دے، تو اس کو نسخ کہتے ہیں. جو پہلے والا حکم ہوتا ہے اس کو منسوخ، جو کہ ختم ہو جاتا ہے یا چینج ہو جاتا ہے، جو ایبروگیٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرے والے حکم کو ناسخ کہا جاتا ہے. اس کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. صحیح؟ یہ اس کی اصطلاحی اور لغوی تعریف ہو گئی. نسخ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نیا حکم آ جائے، نیا حکم لایا جائے پرانے والے حکم کو ختم کر کے، یا پھر پرانے والے حکم میں کوئی چینجنگ کر کے، اس کو نسخ کہا جاتا ہے. نئے حکم کو ناسخ اور پرانے حکم کو منسوخ کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے قرآن میں آیت ہے کہ یہ جو شراب ہے اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی. پھر بعد میں ایک لیول بعد، ایک عرصے بعد، پھر آخر میں سب سے جو آیت نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ جی یہ جو شراب ہے یہ رجس من عمل الشیطان ہے فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ. تو اس میں آگے شراب حرام ہو گئی. تو اس حکم کو، اس آیت کو ناسخ کہا جائے گا، اور پرانی آیت کو جس میں شراب کو حرام نہیں کہا گیا اس کو منسوخ کہا جائے گا. تو منسوخ حکم ختم ہو گیا کہ شراب جائز تھی، یہ حکم ختم ہو گیا، اور باقی حکم کیا رہا کہ شراب حرام ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ علماء کا اس بات پہ اختلاف ہے کہ شراب کہ ناسخ منسوخ کی آیتیں کتنی ہیں. اسے میں نے قول بتائے تھے آپ کو. سب سے کم جو قول ہے، جو کہ obviously متفق علیہ قول ہے، سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں، وہ 5 آیتوں کا ہے کہ 5 آیتیں قرآن کی منسوخ ہیں، کہ جن کا حکم چینج ہو گیا ہے، وہ ایبروگیٹ ہو گئی ہیں. اور یہ قول موقف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ہے. اللہ اکبر. میں نے آج آپ کو وہ آیتیں بتانی تھی، تو نمبر 1 آیت لکھ لیجئے. پہلے ٹاپک لکھ لیں، پھر آیت نمبر لکھ لیجئے گا، ترجمہ آپ لوگ پھر خود ہی دیکھ لیجئے گا. ٹاپک یہ ہے جو حکم منسوخ ہو گیا. شروع اسلام میں موت کے وقت وصیت کرنا واجب تھا، فرض تھا.
ضروری تھا کرنا کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ وصیت ضرور کریں کہ میرا یہ فلاں مال، اتنا مال فلانے شخص کو ضرور دینا. پھر اس کے بعد یہ حکم آیا اور یہ آیت لکھ لیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180. یہ آیت منسوخ ہو گئی کیونکہ اس کے بعد جو حکم آیا وہ کیا آیا؟ آیت وراثت آ گئی. آیت وراثت وہ کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 11. تو جب آیت وراثت آئی اس نے وصیت کے وجوب کو منسوخ کر دیا. یہاں پہ ہے نا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس چیز کے بعد کہ اس میں کوئی وصیت کی جائے یا پھر کوئی قرض ہو. یعنی وراثت فرض کی گئی، وصیت فرض نہیں کی گئی. تو یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت کا بھی ٹاپک سمجھ لیں. پہلے میدان جنگ میں اگر 20 مسلمان ہو سامنے 100 دشمن ہو، 1:5 کا ریشیو ہو، ایک مسلمان کے مقابلے میں 5 دشمن ہو، تو پھر جنگ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی جنگ کرنے سے پھرے، ریٹرن ہو، یعنی اس کو جو کہتے ہیں آپ کہ تولی عن یوم الزحف، کہ جنگ کے دن سے اپنی پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، تو یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوگا. لیکن یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا اور اس حکم میں تھوڑی سی نرمی واقع کر دی گئی. پہلی جو آیت تھی جو منسوخ ہے وہ ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. سورہ انفال آیت نمبر 65. سورہ انفال آیت نمبر 65 یہ منسوخ ہو گئی. اور اس کی ناسخ کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد والی آیت سورہ انفال آیت نمبر 66، اس کے فوراً بعد ہے. کیا کہا؟ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم میں تخفیف کر دی. تخفیف کا مطلب آسانی کر دی. یہ حکم، اس حکم میں ایز پیدا کر دی کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں کمزور بھی ہیں. تو حکم کیا بتایا؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. اگر 100 مسلمانوں کے مقابلے میں 200 دشمن ہوں تب لڑائی کرنا واجب ہوگا. تو یہاں کیا ہو گیا؟ 1:2 کا ریشو آ گیا، ایک کے مقابلے میں 2. پہلے کیا تھا؟ 1:5 کا ریشو تھا، پھر اس میں تخفیف کر دی 1:2. یعنی اب ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 دشمن ہوں گے تو جنگ کرنا لازم ہوگا اور جنگ سے بھاگنا ناجائز ہوگا. لیکن اگر ایک کے مقابلے میں 3 ہو جائیں تو پھر جنگ سے رکا جا سکتا ہے. صحیح. یہ دوسری آیت ہے. تیسری آیت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور زواج کے حوالے سے. یہ آیت نمبر 52 سورہ احزاب. آیت نمبر 52 سورہ احزاب. اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شادیاں کرنے کے بعد شادی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا.
لا یحل لک النساء من بعد، نہیں ہے آپ کے لیے عورتیں حلال اس بات کے بعد، ولا ان تبدل بہن، کہ یا یہ بھی جائز نہیں کہ آپ ان میں تبدیل کر لیں، ازواجن زوج، ولو عجبک حسنون، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند ہی کیوں نہ آئے، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ وہ آپ ان کو یعنی ملکیت یمین، یعنی ان کو غلام بنا لیں اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو بہرحال جو کتاب میں فالو کر رہا ہوں، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر اس کی ناسخ جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ جی انا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، کہ اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اور یہ سورہ احزاب کی آیتوں سے 2 آیتوں پہلی آیت ہے، یعنی ناسخ جو ہے وہ منسوخ سے پہلے ہے، منسوخ بعد میں ہے، ٹھیک۔ چوتھی آیت بھی سمجھ لیں۔ قرآن کے شروع اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کان میں اگر کوئی آ کے سرگوشی کرتا، مطلب بہت آہستے آہستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی بات کہتا، تو یہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واجب کیا تھا کہ وہ جا کے کسی مال کا صدقہ کرے، اور یہ آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12۔ لیکن یہ حکم بھی بعد میں منسوخ ہو گیا، کس آیت سے؟ اسی کے فوراً بعد والی آیت، آیت نمبر 13 سورہ مجادلہ، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ پھر یہ صدقہ دینا واجب نہ رہا۔ تو یہ چوتھی آیت تھی کہ جس کو ناسخ منسوخ، جس کے منسوخ ہونے پہ اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لوگ مجھے بول رہے ہیں سلو ہو جائیں، تو میں ریپیٹ ہی کر رہا ہوں کہ پہلے قرآن میں سورہ مجادلہ میں یہ حکم آیا کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سرگوشی کریں، کوئی بات کان میں آ کے آہستہ آواز میں کہیں، تو اس کے بعد صدقہ کریں۔ لیکن بعد میں یہ حکم نسخ ہو گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور کس حکم نے کیا؟ وہ ناسخ کیا تھا؟ وہ ناسخ کون سی آیت تھی؟ وہ اسی کی اگلی آیت ہے کہ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر اللہ آپ کو معاف کرنے والا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی صدقہ دینا ضروری نہیں ہے۔ مجادلہ آیت نمبر 12۔ آخری اور 5ویں آیت، وہ ہے عدت کے بارے میں۔ کس کی عدت؟ اس عورت کی عدت جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عدت کتنا عرصہ ہوگی؟ شروع اسلام میں یہ حکم 1 سال کا تھا کہ 1 سال وہ عدت گزارے گی۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک رکھنا ہے۔ اور اس کی ناسخ کیا آیت ہے؟ یعنی یہ حکم تو کینسل ہو گیا، چینجنگ ہو گئی اس میں، یعنی اب 1 سال نہیں رکنا ہے، اب صرف 4 مہینے 10 دن رکنا ہے۔ پہلی آیت نمبر کیا تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 240، یہ منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی
جو کہ قرآن میں اس آیت سے پہلے ہے. جیسے پہلے ابھی گزرا تھا نا کہ منسوخ آیت بعد میں ہے، ناسخ اس کو ختم کرنے والی آیت پہلے آ گئی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے، سیکونس ہے قرآن کا، وہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کا سیکونس نہیں ہے کہ پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، فاتحہ نازل ہوئی، پھر بقرہ، پھر آل عمران، یا پھر سورہ بقرہ کی پہلی آیت پہلے نازل ہوئی، دوسری بعد میں، تیسری بعد میں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، آیتوں کی ترتیب، لیکن یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے. تو اس حکم کا ناسخ کیا ہوا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234. منسوخ کون سی ہے؟ آیت نمبر 240 بعد والی. اور ناسخ کون سی؟ آیت نمبر 234. کیا ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جو کوئی بھی تم میں سے وفات پا جائے اور وہ بیویاں چھوڑ کے جائے، یتربصن بانفسہن، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو بیویاں ہیں یا جو بھی بیوی ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھیں. اربعۃ اشہر وعشرا، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن. 4 مہینے 10 دن عدت ہے اس عورت کی کہ جو جس کا شوہر فوت ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ 5 مثالیں ہیں، 5 آیتیں ہیں جن کا قرآن میں منسوخ ہونا متفق علیہ ہے، اگریڈ اپون ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے، کوئی ان 5 آیتوں پہ اختلاف نہیں کرتا. ہاں ان کے علاوہ جو بہت سی آیتیں ہیں وہ مختلف ہی ہیں کہ وہ منسوخ ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے جی. ان آیتوں کے منسوخ ہونے کا علم کہاں سے آیا؟ ان آیتوں سے ہی آیا. ان آیتوں سے ہی پتہ چلا کہ یہ حکم ناسخ ہے اور دوسرا منسوخ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک آیت پہلے آئی، دوسری بعد میں آئی. اللہ نے خود ہی کہہ دیا الآن خفف اللہ، اب اللہ نے اس میں کمی کر دی. صحیح. دوسرا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، احادیث میں، اور ان سے پھر صحابہ کے اقوال سے اور تفسیر کی کتابوں سے. جی، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن میں تو پہلے آئی ہیں لیکن نزول تو ان کا پہلے نہیں ہوا نا. جو منسوخ ناسخ آیت قرآن میں منسوخ سے پہلے ہے، سوال یہ ہے ان کا کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے وہ نازل تو بعد میں ہی ہوئی ہے نا، قرآن میں پہلے ہیں. تو یہ صحابہ کے قول سے، احادیث میں سب آپ کو یہ باتیں مل جاتی ہیں. اب اس کے بعد ہے منسوخ آیات کی اقسام. 3 طرح کی اقسام ہیں اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ہم نماز کے بعد اس کو اسٹڈی کریں گے. اور پھر انشاءاللہ نماز کے بعد ہم تقریباً 7:45 تک انشاءاللہ ملیں گے واپس. پھر ہم نے 20 منٹ کی کلاس کریں گے اور ناسخ منسوخ کی اقسام کو پڑھ کے فنش کریں گے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.